الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ اگر اچھی طرح وضو کرے پھر اس کے بعد قیام یعنی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز میں رکوع کا مکمل لحاظ کرے، سجدے کا مکمل لحاظ کریں اور قرأت مکمل ادا کرے، تو ایسے شخص کی نماز اس نمازی کے لیے یہ دعا کرتی ہے، اے اللہ، اس نمازی نے جس طرح میری حفاظت کی تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ پھر وہ نماز نور بن جاتی ہیں، آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے خاص قرب میں پہنچ کر وہ نماز نمازی کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی اچھی طرح رکوع اور سجدہ نہ کریں اور اس طریقے سے نماز پڑھ لے کہ رکوع بھی ٹھیک نہیں، سجدہ بھی ٹھیک نہیں، تو وہ نماز اس نمازی کے لیے یہ کہتی ہے، اے اللہ، جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا، چھوڑ دیا، اے اللہ تو بھی اسے چھوڑ دے، اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ وہ نماز جب آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو سیاہ اور کالی شکل میں، دروازے کھلتے نہیں، آسمان کے بند ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ٹاٹ میں لپیٹ کر وہ نماز نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا وہ نماز پڑھتے ہیں جو نور بنتی ہیں؟ کیا وہ نماز پڑھتے ہیں جو نمازی کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ کیا وہ نماز پڑھتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرتی ہیں؟ یا پھر لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسی نماز پڑھتے ہیں جو سیاہ بن کر کے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جائے اور وہ نماز نمازی کے لیے بد دعا بھی کر دیں؟ ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ آج کا یہ سنی اجتماع اسی تربیت کے حوالے سے منعقد ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے یوں دیکھا کہ وہ رکوع صحیح طریقے پر ادا نہیں کر رہا تھا اور سجدہ بھی صحیح طریقے پر ادا نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ کے حضرت حذیفہ کے پاس سے گزرا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جس طریقے پر نماز ادا کی ہے، اگر اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہوئے تو مرا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر نہیں مرے گا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تو کتنے وقت سے ایسی نماز پڑھتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھتا ہوں۔ کہا تیری 40 سال کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ اب ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسجد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی عالم دین سے اپنی قراءت، اپنی نماز چیک کرائی کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ اپنے من کے مطابق صحیح پڑھ رہا ہوں مگر شریعت میں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ ذرا میری غلطیاں بتا دیں۔
ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین چور وہ ہیں جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور نماز کی چوری کیا ہے؟ کہ نماز جو رکوع صحیح طریقے پر نہیں کرتا، سجدہ صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتا، در حقیقت وہ نماز کا چور ہے۔ تو دوستان محترم، الحمدللہ آپ سب نمازی لوگ ہیں، پابند ہیں، ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ چوک رہ جاتی ہیں۔ آج میں سب سے پہلے آپ کو نماز کا صحیح طریقہ پہلے بتاؤں گا، اور جب بتا دوں گا اس کے بعد پھر آپ کو صفوں میں کھڑا کر کے باضابطہ اس کا پریکٹیکل کرائیں گے، تاکہ جہاں ہماری کمی رہتی ہو اس کمی کو دور کیا جا سکے۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بالکل الرٹ ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، میری طرف دیکھیں اور تمام ارکان کو صحیح طریقے پر سیکھنے کی کوشش کریں۔ نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ کپڑے اور بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب کپڑوں کے پاک ہونے کے لیے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کو جاننا پڑے گا۔ عام طور پر جو مائع جاری سے بہتے ہوئے پانی میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں اس سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ لوگ پاک لباس پہن کر مسجد آتے ہیں۔ لیکن غسل کا جو معاملہ ہے، بدن کے پاک ہونے کا معاملہ جو ہے، اس میں ایک بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جسم غسل والی طہارت سے بھی مکمل ہونا چاہیے اور وضو والی طہارت سے بھی بھرپور ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم پر غسل فرض ہو تو ہم غسل صحیح طریقے پر ادا کریں۔ غسل میں بھی کئی چیزوں کی احتیاط ضروری ہوتی ہیں۔ انسان کو انزال ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، عورت سے قربت کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ غسل کریں تو غسل کرنے سے پہلے اس کو 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام ضرور کرنا ہے۔ غسل کرنے سے پہلے 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے۔ یا تو وہ 40 قدم چل لیں، یا تھوڑی دیر اور لیٹ جائیں، یا استنجا سے فارغ ہو جائے، پیشاب پانی کر لیں۔ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لیں، اس کے بعد وہ غسل خانے میں جا کر غسل کریں۔ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ غسل میں جن باتوں کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا ان میں سے ایک تو یہ کہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک میں جو کچھ بھی گندگی رینٹھ وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو چھڑانا، چلو میں پانی لے کر کے ناک اندر رکھ کر کے ہلکی سی سانس اوپر کی طرف کھینچی، اتنی نہیں کہ دماغ تک پہنچ جائے، ہلکی سی سانس کھینچے گے تو پانی نرم ہڈی تک پہنچ جائے گا۔ اور یوں بھی اگر اس طرح سانس نہ بھی لے اور آدمی چلو میں لے کر کے بھی پانی اوپر چڑھاتا ہے تو نرم ہڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص لحاظ رکھنے والی بات ہے غسل میں۔ دوسری، کانوں کا جو حصہ ہے اس میں بھی پانی بہانا فرض ہے، پوچھنا نہیں۔ یعنی کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بس پانی ڈال دیا تو وہ بھیگ تو گیا، تو صرف بھیگ جائے یا تر ہو جائے یہ کافی نہیں ہے، پانی کے 2-3 قطرے کم از کم وہاں سے بہہ جائے۔ اور اس کے لیے طریقہ آپ یوں اپنائیں کہ چلو میں پانی لیں اور سر کو جب داہنے کان کو دھونا ہو تو سر کو داہنی طرف جھکا دیں، چلو میں پانی لے کر کے یوں کان میں مارے، اور پھر اس کے بعد انگلی سے
پورے کان کے اندر کے حصے کو پانی سے تر کریں، دوسری مرتبہ یوں پانی، تیسری مرتبہ اس طریقے سے بائیں سائڈ بھی یوں کر کے 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور انگلی اس کے اندر ہر بار گھمائیں، تو اس طریقے سے پانی پہنچے گا اور بہہ جائے گا۔ تو ناک اور کان غسل میں اس کا خاص لحاظ رکھنا ہے۔ ناف جس کو ہم ڈوٹی کہتے ہیں، اس میں بھی باضابطہ پانی پہنچائیں، انگلی کے ذریعہ آپ اس میں گھما کر پانی پہنچائیں۔ نہاتے وقت مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر غسل کریں، تو چونکہ کئی لوگ بیٹھ کر پورا غسل کرتے ہیں تو اس میں ان کی رانیں پنڈلیوں سے ملی رہتی ہیں، پیٹ کا حصہ ان کے حصے سے ملا ہوا رہتا ہے اور دیگر حصے ایک دوسرے حصے سے جڑے رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے یہ چیز؟ تو پانی بہائے ان تمام حصوں پر، اس طریقے سے بندہ غسل کے ذریعہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا خاص لحاظ رہے غسل میں کہ جب طہارت خانے میں آپ اوپن ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے، یعنی ایسے ہی غسل خانے میں جا کر کے تو دعا نہیں پڑھنی ہے، پہلے ہی سے پڑھ کے اندر داخل ہونا ہے، لیکن غسل خانے میں، طہارت خانے میں جا کر لباس اتار دیں تو پھر آپ رومال لاؤ، صابن لاؤ، اس قسم کی آواز نہ لگائیں، کیونکہ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اوپن حالت جب ہماری ہوتی ہے تو نگاہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں تو انہیں لکھنے کے لیے توجہ دینی پڑتی ہے۔ ہمارے اوپن جسم کو دیکھ کر فرشتوں کو کوفت اور تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے جو کچھ اپنی ضرورت کا سامان ہے خود غسل خانے میں لے کے جائیں، اور غسل جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے کر لیں، اب پاک ہو گئے، طہارت ہو گئی۔ ستر عورت، لباس عام طور پر لوگ لباس کمپلیٹ ہی پہن کے آتے ہیں، ہاں کچھ لوگوں کو ستر عورت کے بارے میں نے دیکھا کہ وہ پینٹ پہنتے ہیں تو ان کے گھٹنے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایک فیشن کے طور پر گھٹنے پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے آتے ہیں، تو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ تو ستر عورت میں داخل ہے، اس کا چھپانا فرض ہے، تو اگر وہ کھلا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے کچھ لوگ شارٹ شرٹ پہنتے ہیں، بنڈی شارٹ پہنتے ہیں، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو ان کی پیٹھ کا حصہ ناف کے بالمقابل جتنا حصہ پیچھے ہے اس کے بھی نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک چھپانا ضروری ہے، تو وہ حصہ نظر آتا ہے تو اس سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر قصدن اس طریقے سے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وغیرہ کی اس میں کیا قید ہو سکتی ہے کہ جو جان بوجھ کر ہی اس طریقے سے کر رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ستر عورت میں لباس کمپلیٹ رکھیں، اور میرا ایک معمول اپنا خود کا ہے، اور وہ الحمدللہ طالب علمی کے زمانے سے رہا ہے کہ میں نماز کے لیے ایک لباس الگ رکھتا ہوں، اور خاص طور پر لنگی جو ہم پہنتے ہیں، تو میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر وضو گھر ہی سے کر کے آتا ہوں، کبھی کبھار اگر کہیں باہر سے مجھے ڈائریکٹ مسجد آنا ہوا اور وضو نہ تھا تو ہم مسجد وضو کر لیتے ہیں، لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ جب بندہ گھر سے باوضو چلتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نور کے سمندر میں ڈبکی لگا کر مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کوشش کریں، اور کپڑے نماز کے لیے احتیاط والے پہنیں۔ کئی جگہوں پر مسجدوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا، جب میں افریقہ گیا تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں مسجد کے باہر کئی لوگوں کے لیے بڑے جبے ٹانگے ہوئے تھے مسجد والوں کی طرف سے، وہ گھٹنوں کے نیچے تک کے حصے، تو جو لوگ اس طرح سے باہر سے یا کہیں ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں اور ان کے پاس اس طرح کا ستر عورت کا بندوبست نہیں ہوتا، تو وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ وہاں سے پہن کر کے پھر مکمل طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر ایسا انتظام بھی اگر ہوتا ہے
تو بہت بہتر ہے، اور اگر کہیں نہیں ہوتا تو نماز تو ہمیں اپنی خود قبول کروانی ہے نا، فرض تو ہمیں اپنا خود پورا کرنا ہے نا، کوئی نہیں رکھتا تو ہمیں تو اپنا فرض ادا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. ہمیں ستر عورت اور کپڑوں کا خاص لحاظ رکھنا ہے. وقت پر نماز پڑھیں. وقت کے حوالے سے بھی میں نے یہ کنفیوژن لوگوں میں دیکھا کہ چونکہ عام طور پر باقی نمازوں کا وقت تو کچھ 5-10-15 منٹ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن ظہر کا تو ہر جگہ پکے کلر سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے 1:45 بجے. تو کئی لوگوں میں آج بھی لا علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب 1:45 بج گیا، اب تو وقت چلا گیا، اب میں کیا ظہر کی نماز پڑھوں. تو مسجد میں جو وقت بورڈ پر لگایا جاتا ہے وہ عام مومنین کی جماعت کی ادائیگی کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، لیکن وقت تو ظہر کی نماز کا 2.5-3 گھنٹے مثلاً اتنا لمبا رہتا ہے وقت کہ زوال سے لے کر کے ہر چیز کا سایہ اصلی کے دوگنا ہو جائے اس وقت تک رہتا ہے. اس پورے وقت میں آپ جب بھی ظہر کی نماز پڑھیں گے ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی. تو یہ جو ایک لوگوں میں عام طور پر بات پائی جاتی ہے کہ اب تو نماز تو ہو گئی، اب ظہر کی نماز کیسے پڑھوں، تو پورا وقت رہتا ہے، اس کا پورا چارٹ ہے، مسجدوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا وقت ایک ایک نماز کا رہتا ہے. استقبال قبلہ، نماز کے لیے آتے ایک چہرہ قبلے کی طرف ہی ہوتا ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. گھر سے جب مسجد کی طرف آتے ہیں تو مسجد کی طرف آنا یہی نیت ہے، اور کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی تمہیں پکڑ کے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو بغیر کسی توقف کے زبان سے یہ کہہ دے نماز عصر پڑھنے جا رہا ہوں، یہی آپ کی نیت ہے. دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، زبان سے کہہ لے تو یہ اور بہتر ہے. اب ان چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ستر عورت بھی کمپلیٹ، طہارت بھی، وقت بھی، استقبال قبلہ بھی، نیت بھی، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک. اب ہم آ گئے، بالکل کھڑے ہو گئے. اب ہم نماز شروع کرتے ہیں. تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے دل کے اندر پھر نیت کو دوہرا لیجیے. میں عشاء کی نماز فرض ادا کرتا ہوں امام کے پیچھے، اور پھر ہم ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، بلکہ پہلے ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور پھر یہ لفظ دل میں دوہرائیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاتھ پہلے کانوں تک لے جائیں، پھر یہ نیت دل میں حاضر کریں کہ میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوں. اب جب ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے تو اس میں اب خاص طریقہ شروع ہو رہا ہے، دھیان رکھنا. ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں نارمل حالت پر، نہ بالکل کھلی ہوئی نہ بالکل بند، نارمل حالت پر. ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، انگوٹھے کانوں کی لو سے ٹچ ہو رہے ہوں، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، دونوں قدم کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو. اتنی باتوں کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. اب کچھ لوگ یوں کھڑے رہتے ہیں، کچھ یوں توں، عجیب عجیب قسم کے لوگ ہیں. وابیوں نے یہ بھی طریقہ نکالا ہے کہ ان کو کندھے سے کندھے ملانے والی حدیث یاد نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملاؤ. یعنی مطلب ایک اصل میں کیا ہوتا ہے کہ 100 سفید گھوڑے ہو تو وہ اتنی جلدی نظر نہیں آئے گا، لیکن ان میں ایک کالا ہوگا نا، وہ نظر آئے گا. ایسے بے وقت اذان دو کہ لوگوں کی نظر میں آؤ کہ یہ کون اذان دے رہا ہے یار، اس وقت کس کی اذان ہو رہی ہے. تو خیر، ہم خوش قسمتی اور سعادت مندی سے اہل سنت و جماعت ہیں. تو ہمارے یہاں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ، نظر سجدے کی جگہ پر، ہتھیلیاں قبلے کی طرف، انگلیاں نارمل حالت پر، اور انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو رہے ہو. نیت عشاء کی نماز فرض امام کے پیچھے. اب ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ
ناف کے نیچے لا کر باندھ دینا ہے۔ اب یہاں نماز پڑھانے والے بھی اور پڑھنے والے دونوں غور کریں اس بات پر کہ کبھی کچھ لوگ یوں ہاتھ باندھ دیتے پھر اللہ اکبر پڑھتے، اور کچھ لوگ اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھتے، تو ایسا نہیں ہے۔ طریقہ درست یہ ہے کہ جب آپ بالکل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف، انگلیاں نارمل حالت پر، انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو رہے ہو، نگاہ سجدے کی جگہ پر، اور اللہ اکبر کی اللہ جب شروع کریں تو آپ ہاتھ یہاں سے نیچے لانا شروع کریں، اور اکبر کی راہ ختم ہونے پر آپ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیں۔ اس طریقے سے اس عمل کے درمیان آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ میں اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا چونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کو پریکٹس کریں گے تو دھیرے دھیرے جا کے یہ چیز ادا ہو جائے گی۔ دیکھیے، اللہ اکبر، تو اکبر کی راہ ختم ہوئی تو ہم نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے۔ اب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے تو اس میں سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھے کہ داہنے ہاتھ کی گدی، یہ جو ہتھیلی ہیں، وہ بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پر رکھے، کلائی کا جو شروعات کا حصہ ہے اس پہ رکھے، اور تینوں انگلیاں کلائی کی پشت پر، اور انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر مضبوط پکڑیں۔ اس طریقے پر نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ اس طریقے پر پکڑ کے ناف کے نیچے رکھے، ڈوٹی کے نیچے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ یہاں رکھتے، کچھ یہاں رکھتے ہیں، وہ اپنی فرصت سے جہاں چاہے وہاں رکھتا ہے، تو یہ کوئی ہمارے مزاج پر رکھا گیا ہے کہ تم جیسے چاہو ویسے پڑھ لو جی۔ اور کچھ لوگوں نے عورتوں والی حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر کے سینے پر رکھنا شروع کر دیا، تو ان کا تو وہ ستر کا مقام ہے جی۔ خیر، تو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پر رکھیں، اور تین انگلیاں پشت پر بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر ہو، اور انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر مضبوط پکڑیں، اور پھر اس کو دبا کر ناف کے نیچے رکھیں۔ اگر یہ دو کام آپ نے کیے کہ کلائی کو یوں مضبوط پکڑا اور ناف کے نیچے دبا کر رکھا، تو آپ کو نماز میں جی لگنے والی نعمت مل جائے گی۔ آپ کا جی لگے گا نماز میں، آپ کا ذہن کھیت کھلیان دکان لوگوں کی طرف نہیں جائے گا، آپ کا ذہن نمازی میں رہے گا جب آپ یہ چیز کریں گے۔ اب کچھ لوگ ایسے پکڑتے ہیں اور کچھ لوگ یوں بالکل سست طریقے پر، تو نماز میں کہاں جی لگے گا؟ پوری بھی ہو جائے گی تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ نماز پوری ہو گئی۔ تو یہ طریقہ ہے، ناف کے نیچے یوں پکڑ کر کے دبا کر کے رکھیں۔ اب یہ جب آپ نے کر لیا تو اب آپ پڑھیں گے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک نہیں جی۔ کئی جگہوں پر بچے بھی اور کئی مدرسین بھی اس قسم کی غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں، ولا الہ غیرک، تو ولا الہ غیرک اس طریقے سے پڑھیں۔ اب امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو امام جب سری نماز میں ہے، یعنی ظہر ہے، عصر ہے، تو اس نماز میں اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ پہلی رکعت، دوسری، تیسری، جس رکعت میں بھی آئیں آپ ثنا پڑھ لیں اپنی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، ثنا کے بعد پھر آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 3 چھوٹی آیتیں یا 1 یا 2 آیتیں جو 3 آیتوں کے برابر ہو اتنی تلاوت کرنی ہے۔
تو جب آپ یوں اس طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 آیتیں یا 2 آیتیں جو 3 کے برابر ہو، اس کو پڑھ لیں۔ اب جیسے ہی آپ نے قراءت ختم کی یا امام کے پیچھے اور امام نے قراءت ختم کی، تو اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ میں مولانا مبارک صاحب، مولانا جابر صاحب سے یہ کہوں گا کہ کوئی ضروری بات اگر رہ جاتی ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہر بات یاد رہتی نہیں اور ہر چیز کی طرف توجہ ایک محفل میں رہتی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات، جیسے کہ ابھی مجھے اس میں یاد آ گئی کہ یہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ میں، تو تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور اتنے زور سے بولے کہ کم از کم اس کے کان خود سنیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب کئی لوگوں کو یوں دیکھا جاتا ہے کہ وہ آتے ہیں تو ان کے ہونٹ ہی نہیں ہلتے، یوں جیسے وہ آئے ہونٹ ان کے ہلے ہی نہیں۔ اب زور سے دھیما کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ دھیمے بولا ہوگا یا زور سے بولا ہوگا، چپ کے چپ ہی ہے، کیسے نماز شروع ہوگی؟ تو اتنے زور سے کم از کم بولیں کہ خود اپنے کان سنیں۔ سمجھ آئی نہیں آ رہی ہے؟ ہاں اب دیکھو، میں بغیر مائک کے آواز تو جا ہی رہی ہے، خیر، لیکن میں اپنے اعتبار سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ آپ لوگوں نے نہیں سنا ہو لیکن میرے اپنے کانوں نے سنا کہ میں نے اللہ اکبر پڑھا۔ سمجھ آئی بات؟ اتنے زور سے بولنا ضروری ہے، تو چاہے کیسی ہی جلدی بازی میں آؤ یا کچھ بھی کرو لیکن بولنا ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ باقی جو اللہ اکبر ہے نا، رکوع میں جانے کے، سجدے میں جانے کے، وہ بولنا سنت ہے، وہ بھی بولیے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کے پیچھے ہے تو اب سارا امام بوجھ تو اٹھا ہی رہا ہے، مگر آپ کو یہ تکبیرات انتقال بھی پڑھنی۔ امام کہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے، آپ کو بھی کہنا ہے اتنے زور سے کہ خود سنیں، اللہ اکبر، آپ کو بھی بولنا ہے اس طریقے سے۔ اب جب ہم نے، ہاں یہ چیز بھی ہے کہ نماز میں کئی لوگوں کو یوں دیکھا گیا کہ وہ جلدی میں، اتاولے پن میں امام سے پہلے ہاتھ باندھ دیتے، تو یہ بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے امام کے ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھ باندھے۔ وہ کیسے؟ کہ امام صاحب جب اللہ اکبر راہ پر پہنچ جائیں، اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر شروع کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اب کیا ہوگا کہ آپ نہ برابر ہوں گے نہ پہلے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا یہ؟ اچھا، اب جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں ہم پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، وہی طریقہ کہ رکوع میں جھکنا شروع کریں گے تب اللہ شروع کریں گے، اکبر پر ہم کمپلیٹ رکوع کر لیں گے۔ اب رکوع میں کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، اگر اتنا نہیں ہوا تو رکوع ہی نہیں ہوا۔ کتنا؟ کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، جیسے یہ گھٹنوں تک آپ پہنچ گئے، یہ رکوع کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔ اتنا نہیں ہوا، اتنا نہیں جھکا تو رکوع ہوا ہی نہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ رکوع ہیں، اور رکوع کا سب سے اعلیٰ درجہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ تمہیں رکوع اس طریقے پر ادا کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہتے ہو رکوع میں جائیں گے تو ہماری ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں، انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں، انگلیاں بالکل ملی ہوئی نہیں رکھنے، پھیلا کر کے رکھنا ہے، اور ہاتھ بالکل سیدھے رکھنا ہے، اور کمر اور سر بالکل سیدھا برابر ہو۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی کٹورا بھی پانی کا رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہیں، اتنی سیدھی پیٹھ ہونی چاہیے۔ تو اب اس کا طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھنا، بعد میں پھر پریکٹیکل صفوں میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ کسی کو تکلیف ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، بڑھاپا ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی نہیں کر پاتا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اگر کوئی وجہ نہیں اور خواہ مخواہ اپنی سستی کی وجہ سے
بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نماز کا جو سنت طریقہ ہے نا، طریقے سے نماز پڑھنا ہے. اگر وہ طریقے سے پڑھے گا تو اس کو کہیں ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز روح کی بھی غذا ہے، جسم کی بھی غذا ہے. تندرست رہے گا بندہ صحیح طریقے پر پڑھے گا. تو اب دیکھو، جیسے ہی ہم نے سورہ فاتحہ اور سورت ختم کر لی، اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. دونوں پاؤں کی پشت پر ہماری نظر ہونی چاہیے. رکوع کی حالت میں ہماری نظر دونوں قدموں کی پشت پر، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہو اور انگلیاں بالکل کھلی ہوئی ہوں، اور دونوں ہاتھ یوں نہیں بلکہ یوں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اور ہماری پیٹھ اور سر برابر ہونے چاہیے. یہ رکوع کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور اس کے بعد ہم 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کے بعد ہم سمع اللہ لمن حمدہ. تو شروع جب ہوئے تھے رکوع سے کھڑے ہونے تب سین سے، اور جب بالکل کمپلیٹ کھڑے ہو گئے تو حمیدہ پر ختم. اس طریقے سے اس کھڑے ہونے کے دورانیے میں ہم کو سمیع اللہ پڑھنا ہے. اب یہ امام صاحب پڑھیں گے سمیع اللہ، اور امام کے پیچھے آپ ہیں تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم ربنا ولکل، اللہم ربنا ولکل. زور سے بولو، آپ کو سیکھنا ہے. اللہم ربنا ولکل حمد، یہ آپ کو پڑھنا ہے. اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمع اللہ لمن حمیدہ بھی پڑھنا ہے اور ربنا ولکل حمد بھی پڑھنا ہے. ربنا ولکل حمد بھی پڑھنا جائز ہے، اللہم ربنا ولکل حمد پڑھنا بھی جائز ہے. دونوں درست ہیں، اللہم والا بہتر ہے. تو اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ بھی پڑھنا ہے، ربنا ولکل حمد بھی پڑھنا ہے. اچھا، یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ جو اب یہاں رکوع سے ہم کھڑے ہو گئے تو یہ تو چیز ٹھیک ہے، لیکن اب جب ہم سجدے میں جائیں گے تو اتنا لمبا دورانیے میں ہمیں اللہ اکبر بولنا ہے. تو یاد رکھنا، اللہ کو کھینچنے کی اجازت ہے لیکن اکبر میں کہیں کھینچنے کی اجازت نہیں ہے کوئی گنجائش. بلکہ یہاں اگر کھینچا کچھ بھی خلاص، اکبار پڑھ لیا تو بھی گیا، اکبر پڑھ لیا تو بھی گیا. اس لیے جو کھینچنا ہے، جتنا لمبا جانا ہے اللہ میں، وہ بھی اتنا نہیں کہ 10-15 الف کے برابر کھینچ لے جائیں. اس کی بھی ایک حد ہے کہ وہ اتنی حد کے درمیان رہیں، طویل کی اجازت نہیں. تو آپ اس چیز پر غور کریں کہ جب کھینچنا ہے تو وہ اللہ میں لام ہے، اس کو آپ کھینچ لیں، باقی اکبر کو نارمل حالت پر ہی ادا کرنا ہے. اب یہ عظیم جو ہم پڑھتے ہیں نا رکوع میں، تو عظیم ذو کے ساتھ ہیں، اور ذو کے ساتھ معنی یہ بنتا ہے پاک ہے میرا رب جو عظمت و شان والا ہے. یعنی یہ لطف اٹھائیے اس چیز کا کہ جب ہم اپنے رب کے سامنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے جھک جاتے اور پھر ہم کہتے پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے، اس رب کو کتنی خوشی ہوتی ہے. یعنی آج اگر کوئی بندہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دینا ایسے، ظالم سے ظالم بندے کا دل نرم ہو جاتا یار اس نے ہاتھ جوڑ دی. اور اگر کوئی کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے تو وہ کہے گا یار تو کھڑا ہو جا، اس طرح میرے سامنے مت کر، میں تجھے معاف کرتا ہوں. لیکن بندہ جب رب کے سامنے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اپنی ناک رگڑتا ہے زمین پر، تو پھر وہ رب حالت نماز میں بندے مومن پر نظر رحمت فرماتا ہے، رحمت نازل فرما ہو طریقہ صحیح بس نماز کا. اب یہ چیز کہ کھینچنا کہاں ہے کہاں نہیں کھینچنا وہ میں نے عرض کر دیا. اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. ٹھیک جی. اچھا، عظیم اگر ذو کسی کی ادا نہیں ہوتی تو وہ پریکٹس کریں، سیکھیں جا کر کے کہ ذو کیسے ادا کرنی ہے. اور جتنا زمانہ وہ سیکھ رہا ہے
2 दिन 10 दिन महीना 2 महीना जितना भी ज़माना वो सीख रहा है, उस मुद्दत में वो अज़ीम की जगह अल करीम पढ़े। सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम। इसलिए कि कुछ लोग अज़ीम की जगह माअज़ल्लाह लाइल्मी की वजह से अजीम पढ़ते हैं। अजीम पढ़ेगा और माने के कसद के साथ पढ़ेगा तो कुफ्र हो जाएगा, क्योंकि अजीम का माना है गूंगा। तो कितना खतरनाक माना होगा। पाक है मेरा रब जो शान वाला है, और अजीम करेंगे तो गूंगा, तो ये सख्त तौहीन है। तो इसलिए ज़ौक़ के साथ पढ़ें, और जिसे पढ़ना नहीं आता वो सीखें, और जितना वक्त वो सीख रहा है उतने वक्त में अल अज़ीम की जगह अल करीम पढ़े। वो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ, ये अच्छी बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। कई लोगों को हमने देखा है, चूँकि ये मेरी हरकतों पर नज़र रखते इसलिए इन्हें ये चीज़ याद है। ये मुझे कह रहे थे कि आप मतलब प्रैक्टिकल बहुत अच्छा कराते हैं, तो ये लोग सालों से करा रहे हैं, मैं पहली मर्तबा इस तरीके से सिखा रहा हूँ। खैर, मेरी सआदतमंदी है और मैं इसको अपने लिए ज़रिए आखिरत समझता हूँ। रुकू से कुछ लोग खड़े होते हैं तो वो सीधे खड़े नहीं होते। कई लोगों को ऐसा देखा गया कि जैसे रुकू से खड़े हुए तो सीधा यहाँ ऐसे हुए और वहीं से वो सजदे में चले गए। होता है ना, कभी आप लोग देखते होंगे, ये रुकू से ये लोग खड़े हुए, समी अल्लाह अल्लाहु अकबर, वहीं से सीधे। ऐसे लोगों की नमाज नहीं होती है, चूँकि कौमा तादील अरकान ये नमाज के वाजिबात में से। समझ आई कि नहीं आई? सीधा खड़ा हो, समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहें, फिर वो सजदे में जाएं। याद रहेगी ये चीज़? अच्छा, चलें अब मैं आपको सजदे की हालत में कैसे जाना है वो बता देता हूँ जी। अब मैं इधर ही सजदा करके बता। अच्छा, पहले मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि सजदा करना कैसे है। तो जैसे कि हम खड़े हैं, अब इसमें जब हम समी अल्लाह के बाद खड़े हुए कंप्लीट, और उसके बाद जब सजदे में जाएंगे तो अल्लाहु अकबर इस तरीके से अल्लाह को खींचकर अकबर को नॉर्मल अंदाज में पढ़ के सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने का तरीका ये है कि पहले हम दोनों घुटने ज़मीन पर रखेंगे। घुटने ज़मीन पर रखने के बाद दोनों हाथ ज़मीन पर रखेंगे, और उसके बाद हम पहले नाक रखेंगे, फिर पेशानी रखेंगे। ये हिस्सा हम ज़मीन पर इस तरीके से सजदा करेंगे, और इसमें ख़ास तौर पर जो हमारी कलाइयाँ हैं वो ज़मीन से उठी हुई होंगी, ज़मीन पर बिछी हुई नहीं, उठी हुई होंगी। और ये हाथ का हिस्सा, बाजुओं का हिस्सा पेट से और रानों से जुदा होगा। अगर नमाज जमात के साथ अदा करते हैं और इसको जुदा करने में साथ वाले नमाजी को तकलीफ पहुंचती है तो इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन कलाइयाँ तो ज़मीन से उठी हुई ही होनी चाहिए इस तरीके से। और उस हालत में जब हम सजदे में जाएंगे, पहले घुटने रखेंगे, हाथ रखेंगे, नाक रखेंगे, फिर पेशानी रखेंगे, और उस वक्त हमारे पाँव की 10 उंगलियां किबले की तरफ मुड़ी हुई हो। समझ आ रही है? और फिर उस सजदे के आलम में हम पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, और सजदे की पोजीशन में हमारी निगाह नाक पर रहेगी। नाक बंद नहीं रखनी, आँख बंद नहीं रखनी, आँख नज़र हमारी नाक के ऊपर होनी चाहिए। तो ये सजदे का तरीका, अब मैं उसको प्रैक्टिकल करता हूँ, आप इसको तवज्जो के साथ इधर ही कर दूँ, देख लीजिए। अब हम जैसे कौमा में खड़े थे समी अल्लाह कहने के बाद, अब हम सीधे सजदे में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कैसे कहना है वो भी आपको देखना है, कौन सा हिस्सा ज़मीन पर कब रखना है वो भी आपको देखना है, और उस तरीके पर हमें भी अदा करना है।
اللہ اکبر، اس طریقے پر کہ ہمارے یہ دونوں کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہے، دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں زمین پر لگی ہوئی ہے، اس طریقے پر ہمیں سجدہ ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر ہاتھ۔ تسبیح ہم نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ بیٹھنا بھی اتنا موقت اور ضروری ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اتنا بیٹھنا ضروری ہے۔ تو کئی لوگوں کو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ سجدہ کر کے جیسے ہی اٹھتے ہیں تب وہ سیدھے بیٹھتے نہیں، بلکہ اتنا آئے پھر وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا بھی خاص لحاظ رکھنا ہے۔ اچھا، یہ چیز یہاں پر کہ دونوں سجدوں کے درمیان مستحب ہے کہ یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی۔ کیا پڑھ لے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد وہ پھر دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی وہی طریقہ ہے، پہلے ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں، اور اس کے بعد اس سجدے کی حالت میں یہ چیز بھی خاص یاد رکھیں کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں انگوٹھے سب قبلے کی طرف ہو۔ اور کئی لوگ جو سر ہیں وہ اس کو ہاتھ یہاں رکھتے سر وہاں رکھتے، یا ہاتھ وہاں رکھے سر یہاں رکھے، تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھنا ہے۔ کہاں پر؟ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب جب ایک سجدہ کر لیا، بیچ میں بیٹھنا ہے اطمینان سے، کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، اور اللہم اغفر لی پڑھ لیں، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد سجدہ کریں، پھر سجدے سے ہمیں سیدھے سر اٹھا کر کے قیام کی طرف آنا ہے۔ تو یہ 1 رکعت ہو گئی، ٹھیک ہے، یاد رہے گی۔ اب میں قاعدے کے احکام بتاتا ہوں، چونکہ اس میں دو قعدوں کے درمیان، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم سجدہ کریں گے تو سجدے کی حالت میں تو 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی، مگر جب ہم بیٹھیں گے تو بایاں پاؤں یعنی ڈابا پگ بچھا دیں گے، اس پر بیٹھیں گے، اور داہنا پاؤں کھڑا کر دیں گے اور اس کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوں گی، یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم رانوں پر ہاتھ رکھیں گے تو ہماری انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، یعنی کچھ لوگ یوں بیٹھتے ہیں، تو یوں اس طریقے پر نہیں، بلکہ ہاتھ رانوں پر ہو، گھٹنوں کے سرے پر، اور یوں اس طریقے سے قبلے کی طرف ہو، اور ہماری کلائیاں رانوں پر ہوں۔ تو اس طریقے پر ہمیں قاعدے میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ قاعدے کا طریقہ ہے۔ تو 1 رکعت مکمل کر لی۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئیں تو اب آپ کو بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر آمین کہنا ہے، پھر آپ کو کوئی سورت ملانا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہوئے آپ کو اخیر میں قاعدے میں آ جانا ہے۔ اب قاعدے میں آئیں گے آپ تو التحیات پڑھیں گے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ التحیات کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ہماری التحیات ختم نہیں ہوئی ہوتی اور امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ ہم اپنی التحیات ختم کر کے کھڑے ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہمیں اپنی التحیات پوری کرنی ہے، پھر امام کے ساتھ جا کے مل جانا ہے۔ اور التحیات میں بھی یہ جو شہادت کے وقت انگلی اٹھاتے ہیں، اس کو خاص یاد رکھو کہ جب ہم اشہد اللہ پر پہنچے، اللہ التحیات للہ میں جب ہم اشہد اللہ پر پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنائے، داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنائے، اور ان دونوں انگلیوں کو اس کے ساتھ ملا دیں،
اور پھر اشہد اللہ پہ ہم اس طرح ہلکا بنا کر انگلی کو کھڑا کر دیں، اور الا اللہ جیسے ہی ختم ہو، اللہ جیسے ہی ختم ہو تو فوراً ہم کو ہاتھ نارمل حالت میں رکھ دینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کئی لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اس طریقے سے کرتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور کئی لوگوں کو وہابیوں کے زیر اثر یوں بھی دیکھا کہ وہ یوں انگلی اٹھا کے یوں ہلاتے رہتے، ساتھ والے کی نماز بھی ڈسٹرب کر رہا ہے، خود بھی اس کھیل میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کا نماز میں کیا جی لگے گا؟ آپ خود غور کیجئے، خود نماز میں اس طرح سے کھیل کر رہا ہے تو کیا نماز پڑھے گا؟ تو نہ اس طرح سے، اور کچھ لوگ ایسا کہ پوری نماز میں یوں ہی رکھ چھوڑتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ طریقہ کیا ہے؟ ان سے پوچھو کہ آپ نے انگلی اٹھائی تھی کیوں؟ کہا شہادت کے لیے۔ کہا شہادت نماز کے اخیر تک رہی ہے کہ وہیں ختم ہو گئی؟ کہا ختم ہو گئی۔ میں نے کہا پھر جس کے لیے انگلی اٹھائی تھی وہ کیوں نارمل نہیں ہوئی؟ حالانکہ سنت طریقہ بھی یہی ہے، لیکن ایک جواب ہے، سنت طریقہ ہی یہی ہے کہ اشہد اللہ پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر شہادت کی انگلی بلند کرتے ہوئے یہ کہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ کہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ کہنے سے پہلے انگلی اٹھا کر وہ بتا رہا ہے کہ میں پڑھنے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی معبود نہیں، مگر انگلی اٹھا کے بتاتا ہوں ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اور الا اللہ جب کہتا ہے تو وہ انگلی واپس رکھ دیتا ہے۔ اب یہ بھی مبارک صاحب قابل توجہ بات نہیں ہے کہ وہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اٹھائے ہوئے، یعنی غور کیجئے کہ یہ کس مطلب درجے پر بات پہنچ جائے گی۔ یعنی الا اللہ کہہ دیا تو کیا مانا ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اب بھی یہ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اب ہے کوئی اس کے علاوہ اور؟ چھ معنی دار، عقل و خیرت سے بے پرواہ لوگ ہیں یہ لوگ، دور سے چھو کر کے بھی نہیں گئی عقل۔ خیر، اس طریقے سے ہمیں شہادت، اب پہلا قاعدہ ہے تو پہلے قاعدے میں ہم کو صرف اتحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیمی دعائے معصورہ نہیں پڑھنا ہے، صرف اتحیات پڑھنا ہے۔ اور امام صاحب کے پیچھے ہیں تو امام صاحب اگر کھڑے ہوں گئے ہیں، آپ تاخیر سے ہیں تو آپ اپنی پوری کریں پھر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن رکوع میں سجدے کی تسبیح میں آپ کی عادت ہے کہ نہیں میں تو 7 مرتبہ ہی تسبیح پڑھتا ہوں، امام صاحب کھڑے ہو جائیں لیٹ جائیں کچھ بھی ہو میں پوری کر کے ہی ملوں گا، تو یہاں آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، امام نے سر اٹھایا فوراً امام کے ساتھ ہو جاؤ۔ سنت میں امام کی پیروی کرنی ہے، واجب میں آپ اپنا ادا کر کے امام کی پیروی کریں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس طریقے سے ہم کو نماز ادا کرنی ہے۔ اگر پہلا قاعدے ہم اپنی نماز پڑھ رہے تھے الگ سے، اور پہلے قاعدے میں ہم نے اتحیات کے بعد درود ابراہیمی بھول سے پڑھ لیا، تو اگر اللہم صلی علی سیدنا پڑھ لیا، سیدنا بھی پڑھ لیا، یا اللہم صلی علی محمدین بھی پڑھ لیا، تو اب ہمیں سجدہ سہو اخیر میں کرنا ہے۔ اور اگر ابھی اتنا ہی پڑھا تھا اللہم صلی علی، ابھی سیدنا تک بات نہیں گئی تھی، ابھی محمدین صلی اللہ علیہ وسلم تک بات نہیں گئی تھی، تو اس کو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سمجھ میں بات؟ اب اس طریقے سے آپ نماز کو مکمل کریں گے۔ جس کو درود ابراہیمی یاد ہے درود ابراہیمی پڑھیں اتحیات کے بعد، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں۔ دعائے معصورہ جسے یاد نہیں ہے وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد سلام پھیریں۔ ہاں یہ اچھی بات ہے۔ مولانا جابر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدے میں بیٹھے گا تو نگاہ کہاں رکھیں؟ تو قاعدے میں بیٹھے گا تو نگاہ گود میں رکھے گا۔ نگاہ کہاں رکھے گا؟ گود میں۔ قیام کی حالت میں کھڑا ہے تو نگاہ سجدے کی جگہ پر، رکوع میں ہے تو نگاہ قدموں کی پشت پر، سجدے میں ہے تو نگاہ ناک پر، اور قاعدے میں بیٹھا ہے تو نگاہ گود میں۔ حافظ آصف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو کچھ لوگ یوں دونوں پاؤں کھڑے رکھ کر بیٹھتے ہیں یوں،
تو ان کو کچھ نہ کچھ مرض ہوتا ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ بیٹھ نہیں پاتے۔ تو اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر بندے کو اتنا ہی ذمہ دار کرتا ہے جتنا اللہ اس کو طاقت دیتا ہے۔ حج فرض ہیں لیکن صاحب استطاعت، تو ایسا نہیں کہ تم بھیک مانگ کے جمع کرو پھر حج پڑھنے جاؤ، ایسا نہیں، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ نے ذمہ دار بنایا۔ تو اگر کوئی یوں داہنا قدم بچھا کر بایاں قدم، داہنا قدم کھڑا رکھ کے بایاں قدم بچھا کے نہیں بیٹھ سکتا، دونوں قدم کھڑے رکھ کر کے وہ قاعدہ کر سکتا ہے تو وہ اس طریقے پر کر لیں، اور دونوں بچھا کر کرنا چاہیں۔ اگر کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک پاؤں کی انگلیاں بھی پوری موڑ نہیں پاتا ہے، اس کو مرض کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، نہیں بایاں قدم تو وہ بچھانا ہی ہے، اگر داہنا نہیں کھڑا کر سکتا تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے۔ تو یہ اس طریقے پر نماز ادا کرنی ہے، اور اخیر میں وہ سلام پھیرے گا۔ تو سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اس میں بھی سلام میں بھی کئی لوگ بہت کھینچتے ہیں السلام، تو کیا ہو رہا ہے یار؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہاں اللہ کا لفظ ہے، کھینچ لیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ اب سلام میں کچھ لوگ یوں تیسری صف دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ یوں تیسری صف، تو یہ اسکیننگ کرنے کا موقع نہیں ہے کہ نظر مار کے دیکھیں کون کون آیا ہوا ہے۔ آپ کو اپنا کندھے پر نظر رکھ کر کے صف کی طرف نظر رکھنی ہے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اس صف میں جتنے بھی مومنین، جتنے فرشتے، جتنے پاک جن نماز میں کھڑے ہیں، میں سب کو سلام کر رہا ہوں۔ امام صاحب اگر آپ کی اس سمت میں آ رہے ہیں تو ان کی بھی نیت ادھر کریں، تو ادھر جتنے مومنین صالحین فرشتے کھڑے ہیں ان کو سلام کیجیے۔ اس طریقے سے ہم نماز مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر طریقہ بتایا میں نے، اس میں درجنوں باتیں ایسی ہوں گی جو رہ گئی ہوں گی، ساری باتوں کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب میں چاہوں گا کہ بس 5-10 منٹ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے۔ آپ کو تکلیف دینا مقصد میرا نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو میں نے سکھایا ابھی اس کو ایک مرتبہ ہم ایک رکعت کے ذریعہ پریکٹیکل کر لیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ مولانا مبارک اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں، اور اس میں ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں نارمل حالت پر آپ کی ہو، آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ مبارک صاحب کی طرف پیچھے ہیں جی، ٹھیک۔ اب میں اللہ اکبر کہوں گا، جابر صاحب آپ چیک کرنا۔ اللہ اکبر جب میں کہوں گا تو آپ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے، ڈوٹی کے نیچے، اور اس میں انگلی اور انگوٹھے سے مضبوط پکڑیں گے، اور 3 انگلیوں کی پشت یہ بائیں کلائی کی پشت پر ہوگی، اس طریقے سے اللہ اکبر۔ اچھا، یہ اس طریقے سے الحمدللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اب ہم کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اگر اکیلے ہیں ہم تو اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ سورت ملانا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر اللہ اکبر جب کہیں گے تو پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے موجابی؟ اللہ اکبر، اب آپ رکوع میں جائیں۔ رکوع میں آپ کی نظر قدموں کی پشت پر ہو، آپ کا سر اور پیٹھ برابر ہو، اور آپ کی انگلیاں گھٹنوں کے بالکل چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوں۔ اب آپ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور اگر کسی سے ذو ادا نہیں ہوتا تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھیں، سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ، آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس میں آپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، فوراً آپ رکوع میں سجدے میں نہیں جا سکتے۔ آپ کھڑے ہوں گے، اگر امام نے سمیع اللہ کہا ہے تو آپ کو پڑھنا ہے
ربنا ولک الحمد، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمیع اللہ بھی پڑھنا ہے اور ربنا ولک الحمد بھی پڑھنا ہے۔ اب آپ سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ رکھیں گے، اور اس کے بعد ناک رکھیں گے، پھر پیشانی رکھیں گے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ قبلے کی طرف مڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اب میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ کو اسی طریقے سے سجدے میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کا چہرہ ہو، تھوڑے ہاتھ آگے لے لیجیے، اور پاؤں کی 10 انگلیوں کا قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں، اور اس حالت میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ 4 مرتبہ، جب تک امام سر نہیں اٹھاتے اس وقت تک آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ جتنا چاہیں اتنا تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ کو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر، اب ان 2 سجدوں کے درمیان آپ کو پڑھنا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ کے ہاتھ گھٹنوں پر نہیں ہونے چاہیے، آپ کے ہاتھ رانوں پر ہونے چاہیے، اور انگلیاں قبلے کی طرف، آپ کی نگاہ گود میں ہونی چاہیے۔ اب جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو آپ پھر سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ کو پھر پاؤں کی 10 انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہونی چاہیے، اور سجدے کی حالت میں نگاہ ناک پر ہونی چاہیے، اور آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب جب میں اللہ اکبر کہوں تو آپ کو کھڑے نہیں ہونا بلکہ آپ کو قاعدے ہی میں بیٹھے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اب جب قاعدے میں ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا داہنا یعنی جمنا قدم کھڑا ہوگا اور ڈابا پگ بچھا کر کے ہم اس کے اوپر بیٹھیں گے۔ ہماری انگلیاں قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں رانوں پر ہو، گھٹنوں پر نہ ہو، نگاہ گود میں ہو۔ اب ہم پہلے قاعدے میں بیٹھے ہیں تو التحیات پڑھیں گے، اور امام صاحب کے ساتھ ہیں تو امام صاحب جلدی کھڑے ہوں گے تو ہم اپنی التحیات پوری کر کے کھڑے ہوں گے۔ اس طریقے پر ہم کو نماز مکمل ادا کرنا ہے۔ اب میں سلام کے لفظ بولوں گا تو آپ کو داہنی اور بائیں سائٹ میں جو بتایا گیا کہ جمنی سائٹ میں آپ کو اپنے کندھے پر نظر رکھتے ہوئے سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں سائٹ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی ساتھیوں کا حاضر ہونا اور یہ سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے، حافظ آصف صاحب سے، ہمارے ان ساتھیوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں ایسی نمازوں سے بچائیں جس سے رب راضی نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ، لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات کہ قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمہ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یا اللہ آج کے سنی اجتماع میں نماز کا طریقہ سیکھا سکھایا گیا، یا اللہ
ہمیں اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج تک ہم سے جو کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ان تمام کوتاہیوں سے تیری بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ آئندہ زندگی میں صحیح طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔